السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن ٹیچر آن لائن اکیڈمی۔ آج ہم اپنے کلاس 4 اسٹارٹ کریں گے، کلاس نمبر 4، جس کا پارٹ 2 ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ رنگوں کے ذریعے ہم نے موٹے حروفوں کو ہم نے آج پڑھنا ہے، ہونٹوں والے حروفوں کو، غنہ والے حروفوں کو، اور اس سب کے اوپر تفصیل سے پڑھنا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی قرآن آن لائن گھر بیٹھے پڑھنا چاہتا ہے فیمیل ٹیچر سے، تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں، جس کے ڈیٹیلز آپ کو ڈسکرپشن میں دے دی جائیں گی۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ موٹے حروف کون سے ہیں؟ کہ موٹے حروف 7 ہیں: صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف۔ ٹھیک ہے، یہ والے موٹے حروف 7 ہیں: صاد، غاد، طا، ظا، خا، غین، قاف۔ اس کو ہمیشہ کیسے پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں، مطلب کہ موٹا کر کے اندر، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ پر کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اندر ہوا جمع رکھنی ہے۔ اب کس طرح سے؟ کہ اللہ ایسے، اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ جیسے اللہ، لہم، لہم اللہ، لہم اب میم ہے اور یہاں میم کے اوپر پیش ہے، تو اس کو ہم نے لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے۔ اگر لام سے پہلے زیر ہو، اگر لام سے پہلے زیر ہو، جیسے بسم لام سے، اس لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، تو ہم نے پتلا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، بسم اللہ، اس طرح سے۔ یہ ہمارا ایک رول پڑھا گیا کہ کیا موٹے حروف 7 ہیں، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا۔ دوسری بات کہ اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا۔ دوسرا پڑھتے ہیں را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، اگر زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا۔ اب اس کی ایگزامپلس بھی آگے دیکھتے ہیں۔ را پر اگر جزم ہو تو پچھلے حرف کی حرکت کو دیکھ کر اگر زبر یا پیش ہے تو را کو پر اور موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر ہے تو باریک پڑھیں گے۔ کہ اگر را ہے، را سے پہلے زبر ہے یا پھر پیش آ گیا تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ اگر را سے پہلے کوئی حرف آتا ہے، را سے پہلے کوئی آتا ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو ہم نے را کو موٹا نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو پتلا ہی پڑھنا ہے۔ یہ ہمارا ہو گیا سیکنڈ۔ اب تھرڈ ہے کہ موٹا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کہ ہم کس طرح سے موٹا پڑھیں گے۔ موٹا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو تالو کی طرح بلند کرنے سے حرف موٹا ہو جاتا ہے۔ حرف کو موٹا کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کرتے، جیسے قوف، قوف کوئی پڑھتے ہیں، قوف قوف نہیں، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، قوف، ہمارے ہونٹ ویسے ہی رہیں گے اور ہماری زبان جو ہے اوپر تالو سے لگ جائے گی، اور اس طرح سے ہمارے حرف موٹا ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی سمجھ آ گئی کہ موٹا حرف کس طرح سے پڑھا جائے گا۔
آگے دیکھتے ہیں کہ حروف غنہ رنگوں کی رہنمائی. جو حرف جہاں جہاں موٹا پڑھا جائے گا ادارت الحرم کے مطبوعہ قرآن کریم میں اسے سبز رنگ دیا گیا ہے، یعنی گرین رنگ جس پہ بھی ہے وہ اسے موٹا پڑھا جائے گا. یہ والا قرآن میں بھی آپ سے ریکمینڈ کرتی ہوں کہ یہ والا قرآن لیں، اور اس میں آپ کو اچھے سے تجوید سمجھ آ جائے گی. اگلا ہے غنہ، حروف غنہ. غنہ کیا ہے؟ نون اور میم پر اگر شد ہو تو ہمیشہ غنہ ہوگا. شد کون سی ہوتی ہے؟ یہ والی، اسے ڈبلیو سے جو بنی ہوتی ہے اسے شد کہتے ہیں. نون اور میم پر اگر شد ہو تو غنہ ہوگا. نون اور میم پر اگر جزم ہو تو غنہ کبھی بھی نہیں ہوگا، اور دونوں کے الگ الگ قاعدے ہیں. نون کے اوپر جزم ہو تو کبھی بھی غنہ نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ ایسے جزم ہے، اور شد اس طرح سے ہوتی ہے. نون ساکن اور تنوین با زیر بی، با پیش بو، بادو پیش بن کے بعد اگر حروف ہلکی ہا، حمزہ، ہا، عین، خا، غین، یہ آپ کو میں نے پہلے سبق میں پڑھایا تھا، حروف ہلکی 6 ہیں، اور لام اور را آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. غنہ کہاں نہیں ہوگا؟ میں اب یہ دکھاتی ہوں. نون ساکن اور تنوین با زیر بی اور با پیش بو اور بادو پیش بن کے بعد اگر حروف ہلکی آ جائے، یہ جو میں نے حروف ہلکی آپ کو بتائے تھے، یہ والے حروف ہلکی آ جائے اور لام اور را آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. غنہ نہیں ہوگا. اور اگر یہ حروف ہلکی اور لام اور را نہ آئے تو غنہ ہوگا. اب آگے کیا ہے؟ میم ساکن، میم کے بعد یا با یا میم آئے. میم ساکن کون سا کیسے ہوتا ہے میں بھی بتاتی ہوں. یہ میم ساکن، جیسے میم کے اوپر یہ جزم ہوتی ہے تو اس کو میم ساکن کہتے ہیں. میم ساکن کے بعد با یا میم آئے تو غنہ نہیں ہوگا. اگر با یا میم نہ آئے تو غنہ میم ساکن، میم کے بعد با یا میم آئے تو غنہ ہوگا. با یا میم آئے تو غنہ ہوگا، یعنی کہ ڈبل میم آئے یا میم کے بعد با آ جائے تو غنہ ہوگا، اور اگر با یا میم نہ آئے تو غنہ نہیں ہوگا. یہاں تک کلیئر ہے؟ آگے دیکھتے ہیں رنگوں کی رہنمائی. اب یہاں پر بھی یہی بتایا کہ پنک کلر کا جو ہے اس میں ہم نے غنہ کرنا ہے. شد، نون یا میم ساکن اور تنوین پر جس جگہ غنہ ہوگا وہاں سرخ رنگ دیا گیا ہے. غنہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہ بات آتی ہے کہ غنہ کرنے کا طریقہ، نون یا میم کی آواز کو ایک الف پڑھنے کی مقدار کے برابر ناک میں رکھیں، جیسے بادو پیش بن، ایسے اس طرح سے غنہ کیا جاتا ہے کہ ایک الف، نون یا میم کی آواز کو ایک الف پڑھنے کی مقدار کے برابر ناک میں لے کے جانی ہے آواز کو، تو غنہ ہمارا ادا ہو جاتا ہے. آگے کیا ہے؟ قلقلہ. اوپر پڑھے تھے ہم نے موٹے حروف، پھر ہم نے اس کے موٹے حروف پڑھنے کا طریقہ، پھر غنہ کس طرح سے کرتے ہیں، اور اب قلقلہ. قلقلہ کے کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں. قاف، طا، با، جیم، دال. قاف، طا، با، جیم، دال، یہ قلقلہ کے حروف ہیں. قاف، طا، با، جیم، دال. ان پر اگر جزم آ جائے تو ہلا کر جنبش سے پڑھتے ہیں. اگر ان حروف قاف، طا، با، جیم، دال پر جزم نہ ہو تو وقف کی صورت میں قلقلہ ہوگا. مطلب کیا ہے کہ
اگر ان کے اوپر جزم آ جائے، یہ والا جزم، تو ان کو ہلا کر جنبش سے پڑھتے ہیں، مطلب کہ جیسے اس طرح سے کر کے ہم نے اس کو ہلا کے پڑھنا ہے۔ اور اگر ان حروف پر جزم نہ ہو اور یہ آخر میں یہ والے حروف آئیں، جیسے جیسے یہ آیت ختم ہو رہی ہے اور یہاں پر یہ والا قاف آ گیا، جیسے خلق، تو ادھر قاف آ گیا اور یہاں آیت ختم ہو رہی ہے، تو ہم نے اس کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، جزم نہیں آیا ادھر۔ جزم نہ ہو تو وقف کی صورت میں قلقلہ ہوگا۔ وہ کس طرح سے ہوگا کہ خلق، ت اب لہب، اس طرح سے، یہ اس کو قلقلہ کہتے ہیں کہ لفظ کو ہم نے ہلا کے پڑھنا ہے۔ رنگوں سے رہنمائی، جس حرف پر قلقلہ ہوگا اس کو نیلا رنگ دیا جائے گا۔ صحیح۔ قلقلہ کرنے کا طریقہ، حروف قلقلہ کو اپنے مخرج میں ذرا جنبش دے کر پڑھتے ہیں۔ ضروری گزارش، یہ سب تو صحیح تلفظ سے پڑھنا واجب ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھے۔ اتنا سمجھ آ گیا کہ قلقلہ کو ذرا ہلا کے پڑھنا ہے۔ اور قلقلہ کے 5 حروف ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، جیسے قل اعوذ برب الفلق، فلق، قاف آ گیا، قلقلے والا حرف تھا تو فلق، اس طرح ہلا کے پڑھ لیا۔ اب دوسری ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، با آیا اینڈ میں، با آیا تو ہم نے اس کو ہلا کے پڑھا، قلقلہ کیا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں۔ آپ کو آج کی کلاس کیسی لگی ضرور مجھے اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اور اگر آپ میں سے کوئی بھی قرآن آن لائن پڑھنا چاہتا ہے تو آپ ہماری اکیڈمی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سب کچھ آپ کو ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں دے دی جائے گی، کانٹیکٹ کے لیے آپ کو نمبر بھی دے دیا گیا ہے۔ چلے ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔